ہر نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا لازم ہے۔ تو یہ رمضان، یہ تراویح، یہ روزہ، یہ رمضان کی بہاریں اور رمضان میں اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر جھوم جھوم کر رحمتیں برسانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے تو اس پر شکر ادا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ شکر تم ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ کروں گا۔ جب ہم اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اس کی رحمت سے یہی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر اور نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو ایک تو کام یہ کرنا ہے رمضان کے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور پھر دوسرا اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ ساتھ ڈرنا بھی ہے کہ ہم نے جو عبادات کی ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کرنی ہیں کہ یا اللہ ہماری عبادات آپ کی شایان شان نہیں ہیں، لہٰذا آپ قبول فرما لیجئے، اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ جس طرح چھوٹا بچہ اپنا کام کرتا ہے، سکول کا کوئی بھی کام، والدین کو پتہ ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، والدین اپنے وسعت ظرفی کی بنیاد پر اپنے بڑے پن کا اظہار کرتے ہوئے چھوٹے بچے کی ٹوٹی پھوٹی لکھائی بھی قبول کر رہے ہوتے ہیں، اس پر بھی ان کو انعام دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر یہ نہیں کہا جاتا کہ بچے کا کمال تھا، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ والدین کی وسعت ظرفی ہے، یہ والدین کا حلم ہے، یہ ان کے بڑے پن کا مظاہرہ ہے کہ انہوں نے چھوٹے بچے پر دست شفقت رکھا ہے۔ تو جو نسبت والدین کو اپنے بچے کے ساتھ ہے اس سے کہیں زیادہ نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے ساتھ ہے۔ وہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے رزق پہ پلتے ہیں۔ تو ہم وجود سے لے کر ایک ایک لمحے کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں، اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے عابد ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی یہی ہم دعا کریں گے کہ یا اللہ جس طرح آپ نے اپنی رحمت میں سے کچھ حصہ والدین کے اندر تقسیم کیا، تو والدین آپ کی رحمت میں سے تھوڑا سا حصہ لے کر اپنے بچوں پر شفقت کر رہے ہیں، تو آپ سے بھی ہم یہی امید کرتے ہیں کہ ہماری عبادات، ہماری آپ کے دربار میں حاضری جیسی کیسی بھی ہے، آپ کی رحمت سے یہی امید ہے کہ آپ قبول فرما لیں گے اور آپ اس پر اعزاز و اکرام سے ہمیں نوازیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ ساتھ یہ دعا اور ڈرنے کی ضرورت ہے، اور اس مشہور حدیث شریف کی وجہ سے بھی کہ جو حدیث شریف ہم رمضان میں سنتے رہتے ہیں، غیر رمضان میں بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین فرمائی کہ جو رمضان کا مہینہ پائے پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم رمضان کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ متوجہ ہوں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے تو یقیناً ہماری ہلاکت اور تباہی کے اندر کوئی شک نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کروانا، اللہ تعالیٰ سے بخشش کروانا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اپنے گناہ معاف کروانا پوری کائنات کا سب سے آسان ترین کام ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی کرے تو صحیح۔ کام ہر کام کرنے سے ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کتنا آسان کام ہے کہ کوئی ملازم رکھ لیا جائے، اس کو کہا جائے کہ 24 گھنٹے میں تیری ملازمت کا حصہ، تیری ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ تو نے صرف ایک بٹن بند کرنا ہے، بس اور تیرے ذمہ کوئی نہیں۔ تو اب وہ ملازم وہ کام بھی نہ کرے، وہ بٹن بھی بند نہ کرے، تو پھر وہ اجرت کا، انعام کا کس چیز کا مستحق ہے؟ اتنا آسان کام۔ تو اس سے بھی زیادہ کائنات کا سب سے آسان ترین کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کروانا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے سب سے زیادہ پیار ہے، بہت زیادہ پیار فرماتے ہیں۔ آج اگر رحم دل والدین کے پاؤں بچہ پکڑ لیتا ہے ان کا آ کر، وہ فوراً پاؤں بھی چھڑاتے ہیں، بچے کو معاف بھی کرتے ہیں، بچے سے پیار بھی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ارحم الراحمین ذات ہیں۔ تو اس لیے رمضان گزر رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مغفرت اور اپنی بخشش کا سوچیں،
اور اس کی رحمت تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پورا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا رکھ دیا کہ اے میرے بندو تم کمزور ہو، تمہارے اندر عذاب سہنے کی طاقت نہیں ہے، لہٰذا تمہارے لیے پورا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ آگے عید کا موقع آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، فرحۃ عند افطارہ وفرحۃ حین یلقی ربہ، فرمایا کہ روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو خوشیاں رکھی ہیں، ایک تو وہ خوشی جو اس کو افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے، اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اب وہ خوشی کہ جو افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے، محدثین اکرام نے لکھا کہ اس سے مراد روزانہ شام کی افطاری بھی ہے، اور اس سے مراد عید الفطر کا دن بھی ہے، کہ عید الفطر کے دن روزے دار کو اللہ تعالیٰ خوشی نصیب فرماتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانبردار بندہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ خوشی عطا فرماتے ہیں۔ اور اس بات کو اگر دیکھنا ہو تو آپ یوں سمجھیں کہ جس نے پورا مہینہ روزے بھی رکھے ہیں، جس نے پورا مہینہ تراویح بھی پڑھی ہے، پورا مہینہ عبادات کے اندر گزارا ہے، جب وہ شخص عید پڑھنے کے لیے جائے گا، اگرچہ اس کے کپڑے پرانے ہیں، اگرچہ اس کا جوتا پرانا ہے، اگرچہ اس کی جیب کے اندر کچھ نہیں ہے، لیکن ایسا شخص جب عید پڑھنے کے لیے جائے گا تو اس کا دل باغ باغ کر رہا ہوگا، اس کا دل خوش ہوگا، اس کا دل دنیا جہان کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ خوشی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے دار کو، اپنے فرمان بردار بندے کو عطا فرما دی۔ اور پھر ایسا شخص کہ جو رمضان کے مہینے کے اندر جس نے روزے نہیں رکھے ہیں، جس نے تراویح نہیں پڑھی ہے، جس نے نماز نہیں پڑھی ہے، جو گناہوں سے بچا نہیں ہے، جب ایسا شخص عید پڑھنے کے لیے جائے گا، اس کے کپڑے تو بڑے اعلیٰ ہیں، اس کا جوتا بڑا اعلیٰ ہے، بڑی اچھی سواری پر بیٹھ کر عید پڑھنے کے لیے گیا ہے، خوشبو بھی دور سے آ رہی ہے، لیکن اس کے دل کو ٹٹول کر دیکھا جائے، اس کا دل مردار سے بھی زیادہ بدتر ہوگا، اس کے دل پر اداسی چھائی ہوئی ہوگی، اس کے دل کے اندر کوئی خوشی نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ خوشی تو اس کو نصیب ہوتی ہے کہ جو رمضان اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارتا ہے۔ لیکن قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ موت تک کھلا رکھا ہے۔ اگر رمضان ہم سے غفلت کے اندر بھی گزر گیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے یہ نیت کریں، جو ہمارے مسلمان بہن بھائی روزہ تراویح کا اہتمام نہیں کرتے رہے اور ہم جو غفلت کے اندر اوقات ضائع کرتے رہے، تو ہم توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ جو ہم نے روزے چھوڑے ہیں ان روزوں کی ہم عید کے بعد قضا کریں گے، اور یا اللہ جو ہم نے تراویح چھوڑی ہے اس پر ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، جو دن باقی رہ گئے وہ ہم تراویح پڑھیں گے، اور آئندہ جب بھی ہماری زندگی میں رمضان آئے گا ہم روزے بھی رکھیں گے، ہم تراویح بھی پڑھیں گے۔ تو جب ہم اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے تو وہ شخص کہ جس نے رمضان غفلت کے اندر بھی گزارا، جب اس کے دل میں بھی آخر میں شرمندگی آ گئی، ندامت آ گئی، عاجزی آ گئی، اللہ تعالیٰ سے اس نے معافی مانگ لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی عید کی خوشی عطا فرمائیں گے۔ اسی کو کہا گیا کہ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف یوم الوعید، فرمایا کہ عید وہ نہیں ہوتی کہ آدمی نیا کپڑا پہن لے تو عید ہو جاتی ہے، عید تو اس کی ہوتی ہے کہ جو قیامت کے دن سے ڈرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو مانتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ممنوع چیزوں سے بچتا ہے، فرمایا کہ عید تو اس شخص کی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان بننے والے ہیں۔ رمضان کا مہینہ گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے عطا فرمائے، پھر عید کی صورت میں خوشی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حج دیا، پھر عید کی صورت میں خوشی عطا فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عید رکھی ہے ایک اہم عبادت کے بعد اسی لیے عید رکھی ہے کہ میرے بندو یہ تمہارے لیے عید ہے، خوشی کا موقع ہے، اس لیے کہ تم نے محنت کی ہے، تم نے مشقتیں برداشت کی ہیں، تم نے مجاہدے کیے ہیں، تم نے کھانے پینے کے، اٹھنے جاگنے کے، سونے کے اوقات اپنی مرضی کے مطابق نہیں رکھے، تم نے ہماری مرضی کے مطابق کیے ہیں، لہٰذا ہم تمہیں عید کا تحفہ دیں گے، یعنی ہم تمہیں بہت زیادہ اعزاز و اکرام سے نوازیں گے، تم نہا دھو کر اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کے ہمارے مہمان بنو۔
اور ہم تمہیں خوشیاں عطا فرمائیں گے اور ہم تمہاری بخشش کریں گے، ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ اور جس طرح دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مزدور جب پورا مہینہ یا پورا ہفتہ کام کرتا ہے تو جب اجرت لینے کی باری آتی ہے تو اس کے چہرے پر خوشی ہوتی ہے، اس کو یہ یقین ہو کہ جو ہمارا مالک ہے وہ ہمیں اجرت پوری دے گا اور اچھی دے گا اور اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر دے گا، اس کے چہرے پر خوشی ہوگی۔ اللہ بڑے قدردان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا حق رکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی شان کے مطابق بندوں کی سوچ سمجھ سے بھی زیادہ عطا فرمانے والے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کو رکھا تاکہ میرے بندوں نے پورا مہینہ محنت کی ہے، انہوں نے مجاہدہ کیا ہے، انہوں نے مشقتیں برداشت کی ہیں تاکہ میں اپنے بندوں کو نوازوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ صرف فرما دیتے کہ میں تمہیں بہت کچھ دوں گا، یہ بھی کافی تھا، لیکن فرمایا کہ عزتی و جلالی و کرمی و علوی و ارتفاع مکانی، 5 قسمیں اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنی ان بڑائیوں کی قسم، فرمایا کہ 5 قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ لأجیبنہم، میں ان کی ضرور بالضرور دعائیں قبول کروں گا، بدلت سیئاتکم حسنات، فرمایا کہ میں تمہاری برائیوں کو نیکیوں کے اندر بدل کر رکھ دوں گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان بننے والے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے بن کر اس کے مہمان بنیں۔ آج اگر ہمارا کوئی مہمان بنے اور اس کی شکل و صورت، اس کا لباس، اس کی حاضری 100% ہمارے مزاج کے خلاف ہو تو ہم اس مہمان کو دیکھ کر کیا سوچیں گے؟ تو اگر مہمان ہمارے مزاج کے مطابق 100% آتا ہے تو ہم اس مہمان سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہے تو ہمیں چاہیے کہ اگر زیادہ کچھ لینا ہے تو پھر اگر رمضان کے اندر نمازیں چھوڑی ہیں، روزہ چھوڑا ہے، تراویح چھوڑی ہے، توبہ اور استغفار کر کے جو فرائض ہیں ان کی ادا کی نیت کر کے کہ ہم وہ فرائض بعد میں قضا کریں گے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ بہت نوازیں گے۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ قابل ذکر کہ عید الفطر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ فطر کو لازم قرار دیا مالداروں پر۔ تو صدقہ فطر کا ثواب تو اس قدر زیادہ ہے کہ اگر صدقہ فطر واجب نہ بھی ہو تو آدمی کو چاہیے کہ آدمی ثواب حاصل کرنے کے لیے پھر بھی دے دے، تاکہ جو غریب ہیں، جو یتیم ہیں، مسکین ہیں، جو بیوہ عورتیں ہیں، تاکہ ان کی بھی عید ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صدقہ فطر رکھا ہی اس کام کے لیے ہے تاکہ میرے بندوں کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں رحم دلی پیدا ہو اور ان کے اندر احساس پیدا ہو کہ جس طرح ہماری ضروریات ہیں ایسے یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کی، غریبوں کی بھی ضروریات ہیں۔ اور صدقہ فطر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف درجے رکھے ہیں، گندم کے اعتبار سے، جو کے اعتبار سے، کشمش کے اعتبار سے، کھجور کے اعتبار سے۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں سب سے کم درجے کے اندر آ کر، ہم سب سے کم درجے کے اندر آ کر صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ جب ہم نے جوتا خریدنا ہوتا ہے، ہم نے کپڑے خریدنے ہیں، ہم نے گاڑی خریدنی ہے، ہم نے گھر بنانا ہے یا خریدنا ہے، تو ہم دنیا کے سارے کاموں کے اندر اپنے سٹیٹس کو دیکھتے ہیں کہ جی ہم تو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، یہ جوتا ہمارے معیار کا نہیں ہے، یہ لباس ہمارے معیار کا نہیں ہے، یہ مکان، یہ گاڑی ہمارے معیار کی نہیں ہے، ہم تو اعلیٰ درجے کی چیز خریدیں گے۔ اور ہماری حالت تو دنیا داری کے اندر یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ اس معیار کے ہم ہوتے ہی نہیں، ہم ایڑیاں اٹھا کر زور لگا کر اس معیار کو چھونے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دنیا داری کے اندر ہم کسی سے پیچھے نہ رہ جائیں، جبکہ یہ ہم سے مطالبہ ہی نہیں ہے۔ اب ہم نے موبائل خریدنا ہو تو ہم قرضے بھی اٹھائیں گے، کمیٹی بھی ڈالیں گے، قسطوں پر بھی لیں گے، کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس امیر آدمی جیسا موبائل ہونا چاہیے۔ لیکن جب صدقہ فطر ادا کرنے کی باری آتی ہے
جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے، جب ایسا موقع آتا ہے کہ جہاں پر لوگوں کو فائدہ ہوگا، غریبوں کو فائدہ ہوگا، اور آخرت کے دن ہماری آنکھیں جس کا سکون دیکھیں گی، وہاں پر ہم پوچھتے ہیں کہ جی آج کا صدقہ فطر کتنا ہے، اس کو بتایا جائے کہ جی اتنے ہزار یا اتنے سو، تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس مولوی صاحب کو تو مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے، صدقہ فطر تو بس 200 کے قریب ہوتا ہے۔ تو یہ کم از کم صدقہ فطر ہے کہ جو گندم کے اعتبار سے دیا جائے، تو اس لیے گندم کے اعتبار سے تو آج کا تقریباً 220 روپے کے قریب بنتا ہوگا، 1.25 کلو یا احتیاطاً 2.25 کلو گندم کی قیمت۔ کھجور کے اعتبار سے، جو کے اعتبار سے، کشمش کے اعتبار سے 3.5 کلو تقریباً بنتا ہے۔ تو 3.5 کلو کھجور کا ریٹ معلوم کیا جائے، کشمش کا معلوم کیا جائے ریٹ، جو کا ریٹ معلوم کیا جائے۔ آدمی کو چاہیے کہ آدمی اپنی حیثیت کو دیکھتا ہوئے اعلیٰ درجے کے اندر صدقہ فطر ادا کرے، تاکہ آدمی کو ثواب بھی زیادہ ہو اور پھر غریبوں کا، مستحق لوگوں کا فائدہ بھی زیادہ ہو جائے۔ اور پھر عید کے موقع پر ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے کہ ہمارے محلے کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر بیوہ عورت کون ہے، یتیم کون ہیں، مسکین کون ہیں، سفید پوش کون ہیں، ایسے لوگ کون ہیں کہ جو ضرورت مند ہیں۔ اس لیے کہ ضرورت مند خود نہیں بتاتا آ کر، عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو ضرورت مند عزت دار ہوتے ہیں ان کی آنکھوں سے، ان کے حلیے سے، اور آدمی کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص ضرورت مند ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عید پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم بچے نے آپ کا بازو پکڑ کر نہیں کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم بچے نے چیخ کر پکار کر نہیں کہا تھا کہ میں یتیم ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھوں کو دیکھا کہ یتیم بچے کی آنکھیں گیلی ہیں، اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر خود اندازہ لگایا کہ یہ بچہ مجھے یتیم لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا کہ اے بشر، اے میرے بیٹے تو روتا کیوں ہے، تیری آنکھیں آج نم کیوں ہیں؟ وہ یتیم بچہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، سب بچے اپنے اپنے ابا کے ساتھ عید پڑھنے جا رہے ہیں، میرے ابا اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے، میرا آج ابا موجود نہیں ہے کہ جس کے ساتھ میں عید پڑھنے کے لیے جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں تو تمام نبیوں کا سردار ہوں، میں تو تمام رسولوں کا سردار ہوں، ادھر صحابہ کا جمع غفیر میرا انتظار کر رہا ہے، مجھ اکیلے کا اتنا بڑا مجمع انتظار کر رہا ہے، کوئی ہٹو بچوں کا شور نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو اٹھایا، اس کو سینے کے ساتھ لگایا، فرمایا کہ میں محمد جو ہوں، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا، صحابہ کرام سے کہا کہ انتظار کرتے ہو تو انتظار کرتے رہو، جب تک یتیم بچے کی عید نہیں ہوگی اس وقت تک ہماری عید بھی نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر محبت اور پیار کے ساتھ اپنے گھر آئے، فرمایا کہ عائشہ تو اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگتی ہے، آج میں اللہ تعالیٰ سے تیرے لیے بیٹا لے کر آیا ہوں۔ فرمایا کہ حسنین کریمین کے کپڑے لاؤ، اے عائشہ تم پانی ڈالو، میں اس کا بدن ملتا ہوں، ہم اس کو نہلائیں گے اور اس کو حسنین کریمین کے کپڑے پہنائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو تیار کیا اور اس یتیم بچے کو تیار کر کے اس سے پوچھا کہ بتا، پچھلے سال جب تو عید پڑھنے گیا تھا اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر گیا تھا یا باپ کے کندھے پر بیٹھ کے گیا تھا؟ یتیم بچہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں تو اپنے ابا کے کندھے پر بیٹھ کے گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم بچے کو اٹھایا، اپنے نبوت کے کندھوں پر بٹھا لیا، فرمایا اے یتیم بچے، آج یہ کندھے حسنین کریمین کا حق نہیں ہے، آج یہ کندھے یتیم بچے کا حق ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ بشر اما ترضى ان اکون ابوک و امک عائشہ، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں محمد تیرا باپ بن جاؤں یا عائشہ تیری ماں بن جائے؟ تو اس بات پر راضی نہیں ہے۔ تو اس یتیم بچے کو اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اور وہ بچے جن بچوں کے ساتھ یہ یتیم بچہ اداس کھڑا تھا، جب ان بچوں نے دیکھا کہ جس کا باپ نہیں تھا آج اس کے باپ سید الانبیاء بن چکے ہیں، ان بچوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اس لیے کہ حضور کے زمانے میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی عاشق رسول ہوا کرتے تھے،
چھوٹے چھوٹے بچے بھی حضور پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ صحابہ کرام کے واقعات پڑھ کر دیکھیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہ بچے، انہوں نے دیکھا کیا یتیم بچہ حضور کے کندھوں پر ہے، وہ بچے دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ کاش کہ ہمارے ابا بھی فوت ہو چکے ہوتے، آج ہمارے ابا بھی حضور ہوتے، ہماری ماں بھی عائشہ ہوتی، اور ہمارے جسم پر بھی حسنین کریمین کے کپڑے ہوتے، اور ہم بھی حضور کے کندھوں پر بیٹھ کر عید پڑھنے جا رہے ہوتے۔ کاش کہ ہمارے ابا بھی فوت ہو چکے ہوتے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل سے بتلایا کہ عید کا جو موقع ہے یہ یتیموں کی سرپرستی کا موقع ہے، بیواؤں کی سرپرستی کا موقع ہے، مسکینوں کی سرپرستی کا موقع ہے، کمزوروں کی سرپرستی کا موقع ہے۔ ہر آدمی یہ نیت کر لے کہ میں اپنے محلے میں غریبوں کو دیکھوں گا، بیواؤں کا خیال کروں گا اور یتیموں مسکینوں کا خیال کروں گا۔ جب ہر آدمی اپنے اپنے محلے کے اندر اس بات کی فکر کوشش کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب لوگوں کی عید اچھی فرما دیں گے، سب لوگوں کی عید اچھی ہو جائے گی۔ عید کی خوشیوں کے اندر وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے، وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اگر ہم اپنے محلوں کے اندر یتیموں کا، بیواؤں کا خیال نہیں کرتے، ہمارا فوکس صرف اپنے بیوی بچوں پر ہی خرچ کرنے کا ہے، تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ وہ ہمارا جنازہ اٹھوا کر ہماری بیوی کو بیوہ بنا دے، وہ ہمارے بچوں کو یتیم بنا دے۔ اگلی عید کا موقع آئے، ہماری بیوی دوسروں کے ہاتھ دیکھ رہی ہو، ہمارے بچے دوسروں کے ہاتھ دیکھ رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں۔ اسی کو کسی نے کہا تھا کہ نگاہ پڑنے نہ پائے یتیم بچوں کی، کھلونے چھپا کر دکان میں رکھنا۔ نگاہ پڑنے نہ پائے یتیم بچوں کی، کھلونے چھپا کر دکان میں رکھنا، کہیں یہ نہ ہو کہ کھلونوں کو دیکھ کر یتیم بچوں کا بھی دل بھر آئے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے علاقے کے اندر یتیموں بیواؤں کو تلاش کیا جائے اور ان کی خبر گیری کی جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب حضور دنیا سے جا رہے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں حضور کا سر مبارک تھا۔ حضرت عائشہ فرما رہی تھیں کہ میرا وہ لال، میرے وہ حضور، میرے وہ سرتاج اس دنیا سے جا رہے ہیں جو کہ یتیموں کے لیے پناہ گاہ ہوا کرتے تھے، جو کہ بیواؤں کے محافظ ہوا کرتے تھے، جو کہ مسکینوں کے لیے پناہ گاہ ہوا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے اس طرح کے کلمات کہہ کر حضور کو دنیا سے رخصت کیا ہے۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق دنیا سے جا رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک بھی حضرت عائشہ کی گود کے اندر تھا، اور حضرت عائشہ جانتی تھیں کہ میرے ابا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور کی سیرت پر چلے ہیں، اور حضرت عائشہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی یہی جملے بولے، فرمائے کہ میرے ابا ابوبکر صدیق دنیا سے جا رہے ہیں جو کہ بیواؤں کے محافظ ہوا کرتے تھے، یتیموں کے لیے پناہ گاہ ہوا کرتے تھے، مسکینوں کے لیے ٹھکانہ ہوا کرتے تھے، لیکن قربان جائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عاجزی پر انہوں نے مرض الموت کے اندر اپنی آنکھیں کھولیں، فرمائے کہ عائشہ کیسی بات کر رہی ہو، ان جملوں کا ابوبکر مستحق نہیں ہے، یہ جملے حضور کے لیے ہی اچھے ہیں، یہ جملے حضور کے لیے اچھے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کی سیرت یہ ہے، حضور کے صحابہ کی سیرت یہ ہے کہ ایسے موقعوں پر بھی پوری زندگی کے اندر آدمی کو دوسروں کا خیال کرنا چاہیے۔ جب آدمی دوسروں کا خیال کرے گا تو پھر کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بریں پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر مہربانی کریں گے۔